قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بڑی دیر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے یہ خوبصورت پروگرام جسے محفل منقبت کا نام دیا گیا ہے، اور بنیادی طور پر یہ محفل ہی ہے جس میں حمد رب جلیل بھی ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، اور مناقب در شان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک ایسی محفل ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہیں، دفتر میں ہیں، درس گاہ میں ہیں، کسی بھی مقام پر ہیں، اگر آپ اس محفل کا حصہ بن جاتے ہیں، اس محفل سے جڑ جاتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے کہ آپ بھی شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کر رہے ہیں۔ ARY QTV نے بطور خاص یہ اہتمام کیا ہے کہ حضرت پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبتیں، ان کا فیض، ان کے پیغامات، ان کے ارشادات، ان کی سوانح اور ان کے اقوال کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور ان کی محبتوں کو دلوں میں لوگوں کے راسخ کیا جائے، تاکہ اللہ والوں نے جو آج سے تک کم و بیش 1000 سال ہو گئے ہیں جن کو دنیا سے پردہ فرما کر، لیکن آج بھی ان کی تعلیمات زندہ ہیں، ان کے فیوز و برکات جاری و ساری ہیں، ان کے چاہنے والے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 1000 سال بہت بڑا عرصہ ہے، بہت کم عرصہ ہے، چونکہ اس عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پیغام جو بغداد شریف سے جاری ہوا وہ آج پوری دنیا میں نظر آتا ہے، اور ہر جگہ حضور غوث الثقلین کے ارشادات کوڈ کیے جاتے ہیں، ان کے اقوال، ان کی تعلیمات، ان کی سیرت کے حوالے سے روشن گوشے جو ہیں لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کہ اللہ کے ولی کامل کا کیا مقام ہے اور ان کی کیا شان ہے۔ اس حوالے سے محفل منقبت در شان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سجائی گئی ہے۔ ARY QTV کو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے، اور حاجی عبد الرؤف صاحب چیئرمین ARY QTV کو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے کہ اللہ والوں کا دامن جیسے آپ نے تھاما ہے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اللہ والوں سے اسی طرح وابستہ کر دے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب، جو کہ انشاءاللہ شامل گفتگو رہیں گے۔ تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ میرے دائیں جانب ممتاز و معروف ثنا خواہ محمد وسیم وسیع تشریف رکھتے ہیں، سید انس علی کریمی تشریف رکھتے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسنین سعید نقشبندی، تینوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوش آواز ثنا خواہ ماشاءاللہ، جتنے پروگرامز ہو رہے ہیں، جتنے ہو چکے ہیں اور جتنے دیکھیں گے انشاءاللہ آپ، تینوں ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے انداز میں حمد رب جلیل، نعت رسول مقبول اور مناقب درشان حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کر رہے ہیں، اور ایک سماع باندھ دیتے ہیں۔ آئیے حمد رب جلیل کے لیے میں ملتمس ہوں حسنین سعید نقشبندی سے کہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ سنا گو پتا پتا خدایا
قدم بدم تیرا، زمین و آسمان تیرے موجود و عدم تیرا، دنیا میں تیرا کھا کر میرے مولا میرے مولا، دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب، تعجب ہے ان پر بھی رہے لطف و کرم تیرا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام میں ہے دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے مولا میرے مولا، مولا 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 مولا، میرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد رب جلیل پیش کر رہے تھے حسنین سعید نقشبندی، بہت معروف کلام ہے جس میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر جب محفل میں ہو، آپ بزم میں ہوں چاہے رزم میں ہوں، جب بھی یہ حمد آپ کے لبوں پر آتی ہے تو کلمہ طیبہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو حمد کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، چونکہ جب تک کسی بات کے بھی حوالے سے ضرورت اور اہمیت کا ہمارے علم میں نہ ہو ہم اسے اختیار کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اس محفل کی برکتیں آپ بھی حاصل کریں، اور حمد رب جلیل کی ضرورت اور اہمیت پر مفتی صاحب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ دیکھیں رئیس بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مخلوق ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے۔ بے شک پوری کائنات کا، یونیورس کا خالق، کریٹر اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو ہمارے مخلوق ہونے کا یہ تقاضا ہے اور اس کے خالق ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی حمد کی جائے، کہ جو بھی چیز لائق مدح ہے، تعریف کے لائق ہے، وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ تو جب ہم مخلوق کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کتنی ہونی چاہیے، کیا اس کا انداز ہونا چاہیے، اس کا انداز سے لگا لیجیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد انتہائی ضروری ہے، بلکہ یہ ایک تو تقاضا تو اپنی جگہ پر یہ ہے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں۔ اب دیکھیں ہماری تو قرآن مجید فرقان حمید شروع ہوتا ہے، جو کتاب ہے ہماری آسمانی کتاب، اس کا آغاز ہی سورۃ الحمد سے ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کا آغاز ہی اس سے ہے، آغاز ہی ہم سے۔ اور پھر ساتھ باقاعدہ فرمایا گیا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بالحمد للہ فہو اقطع، ہر وہ ذی شان کام جس کے آغاز میں اللہ کی حمد نہ کی جائے وہ اقطع ہے، ناقص ہے، بے برکت ہے، ادھورا ہے، یعنی اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے۔ ایک بات۔ اگلی بات پھر ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ان افضل عباد اللہ یوم القیامت الحمادون، اللہ کے بندوں میں سے سب سے افضل قیامت کے روز کون ہوں گے؟ حمادون، جو بہت زیادہ تعریف کرنے والے ہوں گے، حمد کرنے والے ہوں گے اللہ کی۔ حماد مبالغے کا صیغہ ہے، کثرت سے
اللہ کی حمد کرنے والے. تو اس دنیا میں سرکار عیسیٰ علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے یہ بات کہلوا دی گئی کہ آخرت میں قیامت کے دن سب سے افضل کون ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کثرت سے اللہ کی حمد کرتے ہیں. تو کثرت سے اللہ کی حمد کرنا شروع کر دیں تو وہاں افضل میں آپ کا شمار ہونا شروع ہو جائے گا. ایک بات. تیسری بات یہ ہے، دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے تو فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں. سرکار غوثیت مآب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی سے بھی پہلے کے بزرگ ہیں حضرت فضیل بن عیاض. پرانے قدیم حضرت کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو کثرت سے اللہ کی حمد کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے والے بھی کثرت سے ہوتے ہیں. کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلا یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی کہ جو کثرت سے حمد کرے گا تو اس کے لیے دعا کرنے والے بھی کثیر ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا اس لیے یہاں سے پتہ چلی کہ ہر نمازی نماز میں جب قومے میں ہوتا ہے یعنی رکوع سے اٹھتا ہے اس حالت کو قومہ کہتے ہیں. تو وہ اس میں کیا کہتا ہے؟ ہر نمازی نماز میں کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی حمد کی. تو کہا میں نے یہاں سے اخذ کیا کہ جو کثرت سے اللہ کی حمد کرے گا تو اس کے لیے دعا کرنے والے بھی کثیر ہوں گے. یعنی تمام نمازیوں کی وہ دعا اس کی برکت اسے ملنا شروع ہو جائے گی، اس کی برکت اسے ملتی ہے. تو یعنی مستجاب الدعوات ہونے کا بھی پتہ چل گیا، ایک گر پتہ چل گیا. یہاں سے ایک جو ہے وہ ٹیکنیک دے دی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہ جو مستجاب الدعوات ہونا چاہتا ہے کثرت سے اللہ کی حمد کرنا شروع کر دے، اللہ کی برکتیں اس پہ نازل ہوں گی اور مسلمانوں کی نمازیوں کی دعائیں اسے ملنا شروع ہو جائیں گی. پھر جو صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہیں اور اللہ کو محبوب ہیں. وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو تسبیح اور تحمید دونوں آ گئی. یہاں سے پتہ چلا کہ حمد باری تعالیٰ کی کتنی ضرورت اور اہمیت. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حامد بنائے بلکہ حماد بنائے اور ہمارا شمار دنیا و آخرت میں حمادون میں حمادین میں کرے اور ہمارا شمار افضل. واہ واہ واہ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے. اہل اللہ نے بھی یہی کیا. آنے والوں کو اللہ کی حمد سے ایسا آراستہ کیا کہ ان کا دل جاری ہو گیا اللہ 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 کہتے کہتے ان کی زندگیاں گزر گئی. اور یہی پیغام حضور غوث الثقلین کا بھی ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس آ جاؤ تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ایسے تھام لو کہ تم دوسروں سے ممیز و ممتاز ہو جاؤ. ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا. ناظرین، محفل منقبت میں آپ کا خیر مقدم ہے. اور محفل منقبت ہو، حمد ربی جلیل نہ ہو، محفل منقبت ہو اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہو، ایسے کسی صوفی کی محفل مکمل ہوتی ہی نہیں ہے. صوفیہ کے ہاں خانقاہی نظام میں یہ لازم و ضروری ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد ہو اور اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو. تو آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں. شاہان زمانہ کا مقام اپنی جگہ ہے، شاہان زمانہ کا مقام اپنی جگہ ہے، سرکار دو عالم کا غلام اپنی جگہ ہے. چلنے کو تو چلتی ہے نسیم سحری بھی، پر آپ کا انداز خرام اپنی جگہ ہے، پر آپ کا انداز خرام اپنی جگہ ہے. ان کے رخ روشن سے نہیں کوئی بھی نسبت، ان کے رخ روشن سے نہیں کوئی بھی نسبت. وہ اپنی جگہ ماہ تمام اپنی جگہ ہے، وہ اپنی جگہ ماہ تمام اپنی جگہ ہے. بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سید انس علی کریمی سے گزارش کروں گا کہ اپنی عقیدت نظر کریں. نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور سینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو. سبحان اللہ. میں مریض مصطفیٰ ہوں، مجھے چھیڑو نہ طبیبو،
مجھے چھیڑو نا طبیبوں، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو، مجھے لے چلو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، مجھے کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال حضرات، کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال حضرات، اسی آرزو میں جینا، اسی آرزو میں مرنا، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محفل منقبت میں یہ کلام ایک ایسا شامل ہوا ہے کہ اگر آپ آبزرو کریں، اگر آپ تجربہ کریں، محافل کا رخ کریں، اللہ والوں کے درباروں کا رخ کریں، تو ایسا فقیر آپ کو ضرور مل جائے گا کہ جس کا انگ انگ بول رہا ہوگا میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری وہ دنیا و مافیہ سے بالکل بے خبر بے نیاز نظر آئے گا۔ اس کی جستجو، اس کی لگن، اس کی تڑپ اور اس کی آرزو، تمنا، التجا یہی ہوگی، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ۔ ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اگر ایک حضور کا امتی یہی لگن رکھے، یہی تمنا رکھے، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، کیا کہیے گا اس کیفیت پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے یہ جو روحانی محفل ہے، اس روحانی محفل میں جو بزرگان دین نے تصوف میں اصطلاح استعمال کی ہے، وہ دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ چونکہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حسین محفل ہے اور سرکار کا مہینہ ہے اور سرکار کا ہر لمحہ ہے اور ہماری نسبت بھی ان آپ تو قادری نسبتوں کے ساتھ ماشاءاللہ، تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک عالم تحیر ہے اور ایک عالم احساس ہے۔ ان دونوں کو ملا دیں تو ان دونوں کا جو بنیادی نقطہ عروج ہے، وہ نقطہ عروج اس وقت آتا ہے کہ جب کسی ولی کامل کی آپ کے دل پر نگاہ ہوتی ہے اور آپ کے دل کو وہ جاری کر کے یہ بتلاتا ہے کہ نہ کلیم کا تصور، نہ خیال ہے، طور سینہ، طور سینہ۔ اب آپ آ جائیے، کلیم کون ہے؟ کلیم کون ہے اور طور سینہ کیا ہے؟ اور موسیٰ کہاں رکے ہیں اور اس کے مصطفیٰ کہاں تک گیا ہے؟ اللہ اللہ۔ اب ان کا امتزاج لے آئیے جناب ذرا سا، تو الفاظ تنگی معانی کے ساتھ رک جاتے ہیں، لیکن حضور سے رب کہتا ہے کہ چلے آؤ ایسے ہی، کیونکہ تمہارے خیال میں ہم ہیں، تم ہمارے خیال میں ہو، کیونکہ یہ یعنی محبوب و محب میں نہیں، میرا تیرا، میرا تیرا۔ تو اب اس تعلق کو جب آپ قائم کرتے ہیں تو مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں، میرا ہے کوئی جہاں میں، یہاں عقیدہ ہے اور یہاں پر عقیدہ صحابہ ہے اور یہاں پر عقیدہ اولیاء ہے، یہاں پر عقیدہ اصفیاء ہے اور یہاں پر وہ عقیدہ ہے جس کو اللہ والے آنکھ بند کر کے دیکھیں تو کعبہ بھی نظر آتا ہے، مدینہ بھی نظر آتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور جب اس رمق کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے،
مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں میں ابھی پکار لوں گا، ابھی پکار لوں گا، اس لیے کہ میں ایسے نہیں پکاروں گا، میں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیٹھا ہوں وہ بھی تو پکارتا ہے، وہ بھی تو کہتا ہے یا محمد آہو، یا محمد آہو۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو حضور سے عشق، حضور کی محبت، حضور کے تعلق کو ظاہر کرنا ہوتا تھا، اور جب پاؤں سو جائے تب بھی وہ حضور کا نام لے کر پکارتے تھے، اور جب دل سو جائے تب بھی حضور کا، اور میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، تو جب عشق کی منزلوں میں یوں آ جاتا ہے تو اقبال اس ارتباط کو اس طرح سے کہتا ہے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ تو اول و آخر کے بیچ میں جو یہ عاشق صادق ہوتا ہے، تو قشیری اس کو کہتا ہے کہ جب عشق میں یہ منزلیں طے ہو جاتی ہے تو عالم تحیر میں وہ عرش کو ایسے دیکھتا ہے کہ گویا اس کے سامنے نسبتوں کے وجہ سے یہ عرش اس کے سامنے ایسا تیر رہا ہے جیسا پانی پر عرش تھا۔ اور یہ مقام اس وقت آتا ہے جب عالم تحیر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید ہر اس شے کو دیکھ لیتا ہے جب اس کی نسبت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اور سرکار غوث پاک کا ایک قول نقل کر کے بات ختم کروں گا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس لیے مت آؤ کہ مجھے تعداد چاہیے، میرے پاس اس لیے آؤ کہ تمہارے دلوں پر مجھے اثر قائم کرنے کے بعد رجوع اللہ کے جانب، یعنی اللہ کے جانب رجوع کر کے ایسے کر دوں تمہارے دلوں کو کہ پھر شریعت ساقط۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں شعر کی بھی تفہیم فرمائی، اور صوفیہ کا جو انداز ہے کس طریقے سے وہ لوگوں کو، آنے والوں کو راہ سلوک پر ڈالتے ہیں، اور راہ سلوک پر ڈالنے کے بعد وہ روحانی منازل طے کراتے ہیں، وہ ارتقاء عطا فرماتے ہیں کہ جو عام آدمی کے بس کی تو بات ہے بھی نہیں، بلکہ سوچ میں بھی نہیں آ سکتی وہ بات۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں محفل منقبت در شان حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، محفل منقبت در شان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی 11ویں شریف ہے۔ ویسے تو سارا سال ہی ہر ماہ کی 11 کو عقیدت مندان غوث العظم جو ہے 11ویں شریف کرتے ہیں، لیکن بطور خاص جب ماہ ربیع الثانی ہوتا ہے تو بطور خاص اہتمام کیا جاتا ہے، محافل سجائی جاتی ہیں، لنگر شریف تقسیم کیا جاتا ہے، چونکہ ان کی سنت، ان کے اجداد کی سنت ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی سنت ہے کہ آپ کا دسترخوان وسیع و عریض ہے، اور اسی لیے اس دسترخوان کا فیض یہ ہے کہ وہی دسترخوان آپ کو بغداد شریف میں بھی نظر آتا ہے، وہی دسترخوان ہر قادری کے گھر پہ نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ غوث پاک کا لنگر ہے، اور کھائے جائیں اور حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دل میں راسخ کرتے جائیں۔ منقبت سے پہلے ہم چاہیں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ آیا عبادت میں جو آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے وہ کیا ہے، اور عبادتوں کے تحت اللہ نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، حضرت کچھ فرمائی گیا کہ عبادت کے معاملے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شخصیت ہے وہ صرف ایک ولی کامل کی کیفیت میں نہیں، بلکہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کی کئی پہلو ہیں۔ آپ ایک عالم دین بھی ہیں، آپ ایک محدث بھی ہیں، آپ ایک فقیہ بھی ہیں، بالکل آپ ایک صوفی باصفا بھی ہیں، اور پھر یہ جو تمام منازل ہیں، طریقت کی جو تمام منازل ہیں، اس میں آپ کا مقام یہ ہے کہ صرف خود طے نہیں کی، بلکہ آپ کا جس نے ہاتھ پکڑا آپ نے اس کو بھی طے کروا دیا۔ کچھ ایسے ہیں جنہیں کچھ طریقت کی منازل طے کروانے میں آپ نے ریاضت و مجاہدے بھی کروائے، اور کچھ ایسے جنہوں نے لمحے بھر میں نگاہ ڈالی اور طے کروا دیا۔ تو سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خود کا سفر ہے وہ ریاضت اور مجاہدے میں، پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ مادرزاد ولی ہیں، بے شک بے شک، لیکن اس کے باوجود، مادرزاد ولی ہونے کے باوجود آپ کا جو طریق رہا وہ عبادت، ریاضت اور مجاہدے کا رہا۔ بے شک بے شک، فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول رہا۔ وہ کوئی ایسی عبادت، یعنی اللہ کے ولی سے تو یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ عبادت میں کوتاہی کرے وہ، بلکہ یہاں پر تو عبادت کا عالم یہ ہے کہ آپ کا لمحہ، ہر لمحہ عبادت کے اندر گزر رہا ہے، ہر کیفیت عبادت کے اندر گزر رہی ہے۔ اور عبادت جو ہمارے وہاں تصور ہے، یعنی عبادت سے مراد نماز، عبادت سے مراد روزہ،
عبادت سے مراد قرآن، عبادت سے مراد حج. تو یہ جو عبادات ہمارے وہاں تصور ہے، یہ تو عبادت آپ کی ذات میں موجود ہیں ہی، لیکن آپ سراپا عبادت تھے. آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کا سونا بھی عبادت ہے، مخلوقات کے ساتھ جو میل جول تعلقات ہیں وہ بھی عبادت ہیں. آپ خانقاہ میں ہیں تو عبادت ہیں، مدرسے میں ہیں تو عبادت ہے، آپ مسند پر ہیں تو عبادت ہیں. یہ ہر کیفیت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی ہر وہ شخص، ہر وہ کیفیت جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے. حضور غوث اعظم کی زندگی کا ہر لمحہ اس کیفیت میں ہمیں نظر آتا ہے. تو ہر سو عبادت ہی عبادت کے جلوے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عبادت اور علم، یہ زہد، یہ تقوی آپ کے رتبوں کو وراء الورا کرتا گیا. اور اسی لیے آج بھی آپ کے جب دروس کو ہم پڑھتے ہیں، آپ کی مجالس کا احوال پڑھتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے بلند مقام پر رکھا ہے، صاحبان علم میں، صاحبان تصوف میں، اور ان لوگوں میں کہ جن کا آج بھی نام لیا جا رہا ہے. اور تا صبح قیامت آپ کے چاہنے والے آپ کے اسی طرح گیت گاتے رہیں گے، آپ سے محبتوں کا اظہار کرتے رہیں گے، جس طرح ARYQ TV نے اس محفل منقبت کے ذریعے کیا ہے. یہ ایک دو نہیں بلکہ پورے، یہ سمجھ لیجئے عشرۂ ربیع الثانی میں آپ یہ محفلیں دیکھ رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ممکن ہے دنیاوی کسی کام میں مصروف ہوں، لیکن اسی وقت اسی چینل پر جب آپ اس محفل کا حصہ بن جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. ہمیں جو ہمارے ویورز ہیں یہ بتاتے ہیں کہ جب ہم اس محفل کا حصہ بن جاتے ہیں، محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہم صحن بغداد میں بیٹھے ہیں اور حضور غوث الاعظم جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں شریف ہے، اور سبحان اللہ حضور غوث الاعظم اپنا فیض لٹا رہے ہیں. آئیے منقبت در شان حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شامل کرتے ہیں. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قبلہ مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب اور مفتی صاحبان کا. بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، وقت قلیل بھی ہو تو کمال گفتگو اور جامع گفتگو فرماتے ہیں. تینوں ثنا خانوں کا بہت شکریہ ادا کروں گا. محمد وسیم وسیع بارگاہ غوثیت میں اپنی عقیدتیں اور محبتیں نظر کریں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شاہ جیلان بمنے زارو پریشان مدد شاہ جیلان بمنے زارو پریشان مدد شاہ جیلان بمنے زارو پریشان مدد میرا شاہ جیلان بمنے زارو پریشان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد نور عین نبی سید و سلطان مدد مغرب مغرب الوطن ہے آقا میرا مغرب مغرب الوطن ہے آقا اے مسیحا زمان اسی دوران مدد شاہ جیلان شاہ جیلان شاہ جیلان بمنے زارو پریشان مدد بردل مردائے من بردل مردائے من یک نظر لو بکن میرا بردل مردائے من یک نظر لو بکن پیر پیرا نے جہاں
مرشد پاکاں مدد اشرف آمداد حالت پیری بدرت میرا اشرف آمداد حالت پیری بدرت دستگیری بکونے ہمیں پیرا کیا بات ہے، سبحان اللہ، حامی پیرا مدد کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دستگیری بکونے ہمیں پیرا مدد شاہ جی لا شاہ جی لا شاہ جی لا بملے زارو